آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے، یہ وہ گھر ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہمیں سبق کیا دیا گیا؟ حضرت عثمان غنی کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں یہ موقع آ جائے کہ ایک طرف کعبہ ہو اور دوسری طرف چہرہ مصطفیٰ ہو تو کعبے کو چھوڑ دینا، چہرہ مصطفیٰ کو تھام لے۔ یہ عقیدہ حضرت عثمان غنی نے دیا، اور یاد رکھیں یہی اسلام ہے۔ سب سے پہلے حضور کو مانیں گے اور تب اللہ کو مانیں گے۔ پہلے حضور کو نہیں مانا تو اللہ کوئی مان نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا، قرآن پاک ہے، میں اکثر کلاس میں یہ بات کرتا ہوں، آج سارے بچے اس کو غور سے سنیں کہ قرآن پاک ہے نا، قرآن پاک، یہ آدھی ادھوری بات میں نے کلاس میں کی تھی۔ قرآن پاک ایسے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرتا ہے کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ اسے کہیں گے کہ یہ قرآن پاک ہے۔ اگر وہ آپ سے دلیل مانگ لے کہ یہ جو قرآن کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن ہے، تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ قرآن ہے، ہر مسلمان کی زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ اب اس کو ہم کیا دلیل دیں کہ یہ قرآن ہی ہے؟ ہم اسے کیا کہیں کہ یہ قرآن ہی ہے؟ اب دیکھیں محترم سامعین، جب اس قرآن پاک کی پہلی آیت نازل ہوئی نا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت جب نازل ہوئی، پھر 5 آیتیں نازل ہوئی، پھر حضور گھر میں آ گئے، صبح آ کے جب سب کو بتایا، سب کے سامنے یہ 5 آیتیں جب حضور نے پڑھی ہوں گی، اب اس نقطے کو بڑے غور سے سننا، آپ سارے پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، جب حضور نے یہ 5 آیتیں سب کے سامنے پڑھی نا، اب حضور سے پیار کرنے والے بھی تھے، حضور سے نفرت کرنے والے بھی تھے، سارے کھڑے تھے۔ اب جب حضور نے پوچھا، حضور نے یہ آیتیں پڑھی، صحابہ نے یا حضور کے ماننے والوں نے پوچھا ہوگا، اے محمد عربی یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کیا پڑھا ہے آپ؟ اب مجھے بتائیے، اب جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھا ہے آپ نے، یہ کیا بولا ہے آپ نے، تو حضور نے کیا فرمایا ہوگا؟ یہ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو حضور نے جملہ بولا نا کہ یہ قرآن ہے، یہ پورے 20 سپاروں میں نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو میں نے بولا ہے نا یہ قرآن ہے، تو ماننے والوں نے مان لیا کہ ہاں یہ قرآن ہے۔ تو یاد رکھ لیں محترم سامعین، قرآن کے قرآن پر دلیل ہونا اور کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ قرآن کا دلیل صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ زبان مصطفیٰ سے بیان ہو گیا۔